مستعمل پانی جو ہے مستعمل کب ہوتا ہے؟ مستعمل؟ جی اچھا ماشاء اللہ. تو وہ مستعمل لفظ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا ہے. مستعمل بولا جاتا ہے، غسالہ بولا جاتا ہے، کئی چیزیں بولی جاتی ہیں. جی لگتا ہے شیوڑی سے یہ سب چھن کر آیا ہے. پچھلے جمعے کو شیوڑی میں میری تقریباً 2 گھنٹے اس طرح کے موضوعات پر تقریر. نہیں شیوڑی سے اس کا میرا کوئی تعلق نہیں چلیے ٹھیک ہے. مطلب اس سوال کا. مستعمل کیا چیز ہے؟ جو پانی وضو کے لیے استعمال کیا، جس پانی سے وضو کیا گیا اور ہاتھوں سے جھڑ کر، چہرے سے جھڑ کر، پاؤں سے جھڑ کر وہ پانی گرا، وہی پانی مستعمل. مستعمل کا مطلب استعمال کیا ہوا. جی تو وضو کے لیے جو پانی استعمال کیا ہوا ہو اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں. جی یا غسل کیا تو غسل کے لیے جو پانی استعمال کیا گیا وہ پانی مستعمل کہلاتا ہے. اس پانی کے لیے عربی زبان میں خاص لفظ ہے غسالہ. غسالہ. جی غسالہ کے لیے اردو زبان میں، عام فہم اردو زبان میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے دھون. دھون، وہ جو شعر ہے ان کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جی سبحان اللہ. ان کے طلبے کا دھون ہے دھون آب حیات. جی ہے وہ جان مسیحا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آب حیات ہے اس کے 2 4 قطرے بھی پڑ جائے بدن پر تو مردہ زندہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ بھنی ہوئی مچھلی رکھی تھی، کیوں زندہ ہو گئے؟ یہ لوگ سو گئے اور بھنی ہوئی مچھلی کو ایک چشمے کے کنارے رکھا تھا. اتفاق سے وہ چشمہ آب حیات کا تھا. جو چھلکا پانی جی تو کچھ قطرے مچھلی پر گر گئے، وہ زندہ ہو کر چلی گئی. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. سمندر میں سرنگ بنتا چلا گیا. اللہ. یہ آب حیات. جی تو سرکار کے ہاتھ پاؤں کا دھون غسالہ اتنا متبرک ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آب حیات دھون ہے سرکار کا. تو مستعمل جو ہم بول رہے ہیں نا، یا جو غسالہ بول رہے ہیں، جو دھون بول رہے ہیں، یہ ہم لوگوں کا غسالہ ہے، مستعمل ہے، سرکار کا نہیں. سرکار کے غسالے کا تو وہ مسئلہ ہے جو ابھی آپ نے سنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کا غسالہ متبرک ہے، جان بخش ہے، وہ الگ چیز ہے. ہم گنہگاروں کا جو دھون ہے، جو غسالہ ہے، جو آب مستعمل ہے، اس کو مستعمل کہتے ہیں، میں مستعمل کہتے ہیں. اس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ طاہر ہے، غیر مطہر، یعنی پاک تو ہے مگر پاک کرنے والا نہیں ہے. جی پاک ہے لیکن پاکی حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنے چہرے پر، ہاتھ پاؤں پر ملیں گے نہیں. کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ جب پاک ہے تو ملیں کیوں نہیں، طاہر ہے تو مطہر کیوں نہیں ہے؟ تو اس کو یوں سمجھ لیجیے، منہ سے جو بلغم نکلتا ہے، ناک سے جو بلغم نکلتا ہے وہ پاک ہے. کوئی کہے تھوڑا سا اس کو جمع کر کے منہ پہ مل لو تو جی چاہے گا، ہاتھ پہ مل لو. اور 10-12 کھانسی والوں کا جمع ہو جائے تو چہرے پر، ہاتھ پر، پاؤں پر سب پر ملا جا سکتا. میں کوئی گوارا کرے گا نہیں. کیوں؟ طاہر تو ہے، مطہر نہیں ہے. جی میں صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، وہ طاہر تو ہے، مطہر نہیں ہے. اس سے بڑی حیثیت مستعمل پانی کی ہے کہ وہ طاہر تو ہے مگر مطہر نہیں ہے. وہاں بھی ایک بلغم نکلتا ہے. حدیث پاک میں ہے، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے مومن اچھی طرح وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سارے گناہ اس کے دھون میں چلے جاتے ہیں. سبحان ہاتھ اللہ. دھوتا ہے تو ہاتھوں کے سارے گناہ اس کے غسالے میں گر جاتے ہیں. پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے سارے گناہ اس کے غسالے میں، مائع مستعمل میں چلے جاتے ہیں. یہ غسالے میں جب گناہوں کی آلودگی چلی گئی تو گناہوں کی آلودگی
ہمارے بلغم کی آلودگی سے بڑھ کر ہے. جی اگر آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو آپ جتنا گھن کرتے ہیں کسی کے بلغم سے اس سے زیادہ گھن کریں گے غسالے سے, مستعمل سے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کو دیکھتے تھے, ایک آدمی وضو کر رہا تھا, وہیں تشریف فرماتے ہیں شخص سن تو اپنے ماں باپ کا نافرمانی سے توبہ کر. وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی پہنچے ہوئے ولی ہیں, عارف باللہ ہیں, تو فوراً توبہ کر لیا, فرما بردار بن گیا. ایک آدمی کو دیکھا, فرمایا ایک شخص تو شراب خورنوشی سے توبہ کر. سمجھ گیا کہ یہ کوئی عارف باللہ ہے, ولی اللہ ہے, ان کے دل کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں, توبہ کر لیا. ایک شخص کو دیکھا, فرمایا شخص تو زنا کے گناہ سے توبہ کر. اسے توبہ کر لیا, سب صالح بن گئے, نیک بن گئے. امام اعظم کی آنکھیں دیکھتی تھیں, یہ آنکھیں نہیں. ایک آنکھ دل میں بھی ہے. جب آدمی نیکی زیادہ کرتا ہے تو دل کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں. ان آنکھوں کی دیکھنے کی ایک حد ہے, اور دل کی آنکھیں جب کھل جاتی ہیں تو اس کی حد نہیں ہے. جہاں تک دیکھ سکے آدمی وہاں تک دیکھتا چلا جاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سب دیکھ لیتے تھے. اگر آپ بھی دیکھ لیں تو جیسے کسی کے بلغم سے آپ طہارت نہیں کریں گے, ویسے اس پائے مستعمل سے بھی طہارت نہیں حاصل کریں گے. تو میرے خیال سے میں مستعمل کہا, جی میں نے پورا تعارف کرا دیا. جی. تو مجھے ایک شک ہے حضرت, تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. یہ باہر حوض ہے اسماعیل حبیب مسجد میں اس میں اگر ہاتھ ڈالوں گا تو یہ پانی مستعمل ہو جائے گا؟ مستعمل تو ہوگا کہ نہیں ہوگا بھی بتاتا ہوں, لیکن وہ تو ہوگا جو میں نے بتایا. اگر گناہگار وضو کرے گا تو اس کے گناہوں کا دھون اس میں جائے گا. جی, گناہوں کا دھون تو جائے گا, اور آدمی دیکھ لے تو پھر کبھی اس سے وضو نہیں کرے گا. ایک بزرگ گزرے بہت بڑے ولی اللہ, ان کا نام تھا سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ. جی 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 جی. تو ایک جگہ ایک حوض پر مسجد کے بیٹھے وضو کرنے کے لیے, اور جیسے بیٹھے تھے ویسے اٹھ کر کے گھین کرتے ہوئے چلے آئے. اللہ. ان کے شاگرد تھے سیدی عبد الوہاب شاہرانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی بہت پائے کے ولی اور وہ بھی بہت پائے کے ولی. پوچھا حضرت کیا بات ہے, آپ گئے تھے وضو کرنے کے لیے اور گھن کر کے بھاگ آ رہے جیسے وہاں پہ کوئی گندگی پڑی ہو. کہا ہاں, ابھی لگتا ہے کسی شخص نے زنا کر کے یہاں آ کر وضو کیا, اللہ, تو اس کی گندگی کا اثر یہاں پڑا ہوا ہے, اس لیے میرا دل گھننا گیا. اب امام عبد الوہاب شاہرانی کہتے ہیں فوراً باہر دوڑا ہوا گیا, کچھ بھیگے ہوئے نشانات ملتے گئے, پکڑ کے لایا. اس نے اقرار کیا, توبہ کیا, اور حضرت مرد صادق بنا. سبحان اللہ. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم لوگوں پر وہ راز نہیں کھلتا ہے جو بزرگوں پر کھلا, ورنہ کون حوض میں وضو کرتا. یہ کرم ہے. اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بعد میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار میرے اوپر لوگوں کے عیب ظاہر ہو رہے ہیں, تو فضل فرما میری ان آنکھوں پر پردہ ڈال دے تاکہ لوگوں کی عیب میری نگاہ میں آنے پائے. جی. اور امام اعظم اس کی یہ بھی فتویٰ دیتے تھے, یہ بھی کہتے تھے ناپاک ہے. تب کیا ہوتا؟ جی. اب ہماری آنکھوں میں پردہ پڑ گیا, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے, تو آپ بھی وضو کرتے ہیں, ہم کو بھی موقع ملتا تو ہم بھی وضو کر لیتے ہیں. ویسے ہم جب جانتے ہیں تو ہم ٹوٹی سے وضو بنا کے آتے ہیں. افضل یہی ہے کہ ٹوٹی سے وضو کیا جائے. جی. اگر لوٹے پانی لے کر وضو کیا جائے, کیونکہ اس میں پتہ نہیں کس نے کسی کیا کیا وضو کیا ہے, لیکن وضو کرنا جائز ہے. اب ایک مسئلہ یہ رہ گیا کہ کیا یہ بھی مستعمل ہے؟ جی. اگر مستعمل ہو جی. تب تو یہ بھی غیر متعین ہوگا, پھر اس سے وضو جائز نہیں ہوگا. جی جی مگر وضو جائز ہے. جی. تو دیکھیے, جب پانی تھوڑا ہو تو وہ مستعمل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور پانی زیادہ ہو تو مستعمل نہیں مانا جاتا ہے. دریا کا پانی 1000 لوگ بھی وہاں پہ وضو کرنے چلے جائیں, سمندر کے پاس وضو کر لیجئے, مستعمل نہیں ہوگا. سمندر چھوٹا دریا ہے, مستعمل نہیں ہوگا.
पानी कितना हो तो वो कसीर हो और मुस्तमल नहीं होगा, ये एक सवाल पैदा होता है। मैं बता देता हूँ, नबी फिर दोबारा भी सवाल करेंगे। तो वो है दह दर्दा। पानी जब दह दर्दा हो तो वुजू करने से मुस्तमल नहीं होता। दह दर्दा दक माने 10, यानी 10 ज़रबे 10 मतलब क्या हुआ? 10/10। हाँ 10/10 जी कि 10 हाथ लंबा हो 10 हाथ चौड़ा हो, दोनों के एक दूसरे में ज़रब दिया जाए तो 100 हाथ निकले। तो जब हौज इतना लंबा हो कि उसकी लंबाई और चौड़ाई को एक दूसरे में ज़रब देंगे, लंबाई को चौड़ाई में ज़रब दीजिए, चौड़ाई को लंबाई में ज़रब दीजिए, तो 100 हाथ निकले, तो वो पानी कसीर है। अब उसमें कितने भी लोग वुज़ू करेंगे मुस्तमल नहीं होगा। सुभान अल्लाह। सो ये और जब मुस्तमल नहीं होगा तो वुज़ू जायज़ है। ये 20/5 भी हो सकता है। और 20/5 भी हो सकता है। जी जी 20/5 भी हो सकता है। जी। तो ये तो समझ में आ गया कि ये क्यों मुस्तमल नहीं है। अच्छा, फिर एक बात और आई ध्यान में, आपने फरमाया कि इमाम आजम देखते थे तो और दूसरे भी जो वली थे उन्होंने देखा कि जिना, सैयद अली खवास रहमतुल्लाह अलैह, जिना जो धुल रहा था, तो जिना तो ज़िना का असर आ रहा था। अच्छा हाँ, वरना ये जो गुनाह होते हैं जी इस गुनाह का असर आ रहा था, वो माफ नहीं हो रहा था। नहीं हाँ, क्योंकि वो तो कबीरा गुनाह है ना। वो तो कबीरा गुनाह वो तौबा से माफ होगा। जी 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 कबीरा गुनाह तौबा से माफ होगा जी लेकिन असरात छनकर तो उसके भी आएंगे। जी 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 असरात छनकर उसके भी आएंगे। जैसे गोश्त है, गोश्त जानवर ज़बह हो गया, गोश्त हलाल हो गया, अब उसमें थोड़ा बहुत खून है तो आदमी जब धोता है तो पानी में उस खून का असर आ जाता है। जी ठीक है ना, पानी में उस खून का असर आ जाता है। जी। तो ये नहीं है कि गोश्त ही चला जाता है, जी गोश्त तो रहता है, खून गोश्त का असर चला जाता है। जी जी ऐसे ही गुनाह तो बाकी रहता है, मैं गुनाह का असर चला जाता है। यानी देख करके पहचाना जाता है कि ये असर है ज़िना के गौसाले का, ये असर है माँ बाप की नाफरमानी से जो गुनाह होता है उस गुनाह के गौसाले का। अच्छा। ये असर है चोरी के गौसाले का, ये असर है डाकाज़नी के गौसाले का, ये ऊपर जाहिर हो जाता है।